Now we discuss the use of there. آپ جانتے ہیں کہ here کا مطلب یہاں ہوتا ہے، جیسے وہ یہاں آیا، he came here. اسی طرح there کا مطلب وہاں ہوتا ہے، جیسے میں وہاں گیا، I went there. اس صورت میں there عموماً فقرے کے آخر پر آتا ہے. اس کے علاوہ کسی جگہ پر کسی شخص یا چیز وغیرہ کی موجودگی یا عدم موجودگی ظاہر کرنے کے لیے بھی there استعمال کرتے ہیں، اور اس صورت میں there فقرے کے شروع میں آتا ہے. سوالیہ فقرات میں is, am, are, was, were یا shall will کے بعد there آتا ہے. اب ہم there کے استعمال پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں. پاکستان میں 4 صوبے ہیں. There are 4 provinces in Pakistan. لاہور میں کئی تاریخی مقامات ہیں. There are many historical places in Lahore. کراچی میں بہت سی عالی شان عمارتیں ہیں. There are many splendid buildings in Karachi. پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں دلکش مناظر ہیں. There are captivating scenes in the northern areas of Pakistan. ہماری جلد میں بے شمار مسام ہیں. There are numerous pores in our skin. میز پر 2 کتابیں ہیں. There are 2 books on the table. اس کتاب میں کئی دلچسپ کہانیاں ہیں. There are many interesting stories in this book. باغ میں رنگ برنگے اور خوشبودار پھول ہیں. There are colorful and fragrant flowers in the garden. ٹوکری میں سیب ہیں. There are apples in the basket. اس لائبریری میں 20,000 سے زائد کتابیں ہیں. There are more than 20,000 books in this library. فیصل آباد میں ایک زرعی یونیورسٹی ہے. There is an agricultural university in فیصل آباد. پلیٹ میں کچھ چاول ہیں. There is some rice in the plate. یہ یاد رہے کہ رائس انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، یعنی ایسا ناؤن جسے گنا نہیں جاتا، اور اس کے ساتھ آر کی بجائے از بطور ورب استعمال ہوتا ہے. اس برتن میں کچھ دودھ ہے. There is some milk in this pot. دال میں کچھ کالا ہے. There is something wrong at the bottom. باغ میں شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا ہے. There is a beehive in the garden. کرکٹ اسٹیڈیم میں بہت بھیڑ تھی. There was a large crowd in the cricket stadium. ہمارے گاؤں میں ایک کنجوس تھا. There was a miser in our village. سڑک کے دونوں طرف سایہ دار درخت تھے. There were shady trees on either side of the road. مذہبی اجتماع میں ہزاروں افراد تھے. There were thousands of people in the congregation. دریا میں بہت سی مچھلیاں ہوں گی. There will be many fish in the river. یاد رہے کہ فش کی جمع فش ہی ہوتی ہے، البتہ مختلف قسم کی مچھلیوں کے لیے فشز استعمال ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. There is no doubt about it. اس ڈبے میں کوئی جگہ نہیں. There is no room in this compartment. اسلام میں ذات پات کا نظام نہیں ہے. There is no caste system in Islam. اس ملک میں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں. There is no law and order in this country. کلاس میں کوئی طالب علم نہیں تھا. There was no student in the class. کیا آپ کے شہر میں کوئی بڑا اسپتال ہے؟ Is there any big hospital in your city? کیا اس شہر میں کوئی یتیم خانہ ہے؟ Is there any orphanage in the city? کیا جھیل کے نزدیک بہت سے درخت ہیں؟ Are there many trees near the lake? کیا بوتل میں کچھ تیل ہے؟ Is there some oil in the bottle? کیا آپ کے گھر میں کوئی پالتو جانور ہے؟ Is there any pet animal in your house? کیا دکان میں کوئی گاہک تھا؟ Was there any customer in the shop? کیا بحری جہاز میں 1,000 حاجی تھے؟ Were there 1,000 pilgrims in the ship? کیا سپیرے کی ٹوکری میں زہریلے سانپ تھے؟ Were there poisonous snakes in the snake charmer's basket? کیا جنگل میں خونخوار شیر ہوں گے؟ Will there be ferocious tigers in the jungle? اس کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں؟ How many chairs are there in that room? کمرے میں کتنے روشن دان اور کھڑکیاں ہیں؟ How many ventilators and windows are there in the room? بوری میں کتنی چینی ہے؟ How much sugar is there in the sack? ہال میں کتنے امیدوار تھے؟ How many candidates were there in the hall?
ڈیئر لسنرز، بعض اوقات اردو فقرے میں وہاں کا لفظ بھی آ سکتا ہے۔ اس صورت میں دیر 2 مرتبہ استعمال ہوگا، ایک مرتبہ موجودگی یا عدم موجودگی ظاہر کرنے کے لیے اور دوسری مرتبہ وہاں کے معنی میں۔ مثلا یہ فقرہ نوٹ کیجئے، وہاں بہت سے درخت ہیں۔ There are many trees there۔ فقرے کے شروع میں دیر کا استعمال موجودگی ظاہر کرنے کے لیے ہے، جبکہ فقرے کے آخر پر دیر کا استعمال وہاں کے معنوں میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی چیز کا ذکر پہلے کیا جائے اور جگہ کا بعد میں تو دیر استعمال نہیں کرتے، جیسے کتاب میز پر ہے، The book is on the table۔ اگر جگہ کا ذکر پہلے کیا جائے اور چیز کا ذکر بعد میں تو پھر دیر استعمال کرتے ہیں، جیسے میز پر ایک کتاب ہے، There is a book on the table۔